موجود ہے، لیکن تفسیر روح المعانی کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ چونکہ آخری دم تک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ معاون و مددگار رہے کہ پورا کفر کسی طریقے سے بھی کھل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے بارے میں اس وقت تک نقصان کا نہیں سوچ سکتا تھا جب تک ابو طالب زندہ رہا۔ جب یہ آخری بیماری میں تھے اس وقت سرداران قریش بھی جمع ہوئے اور انہوں نے بھی کہا کہ ابو طالب کے پاس جا کر کے کوئی بات کرنی چاہیے، ان کی زندگی کا آخر لگتا ہے، وہ ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان کوئی معاہدہ کرا دیں، ورنہ بعد میں ہمارے لیے معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام پھیلتا جا رہا ہے ہمارے لیے کئی مشکلات کھڑی کرے گا۔ اور وہ آئے ابو طالب کے پاس، پھر ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مطالبے پر اپنے پاس بلوایا بھی اور فرمایا کہ یہ لوگ اس لیے آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کوئی معاہدہ ہو جائے، کمپرومائز ہو جائے، کچھ آپ ان کی مان لیں اور کچھ یہ آپ کی مان لیتے ہیں، اس طریقے سے آپس میں کوئی معاہدہ ہو جائے تاکہ بعد میں معاملات زیادہ خراب نہ ہوں، گمبھیر نہ ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسا فارمولہ ہے، اگر آپ اس کو مان لیں تو صرف عرب نہیں عجم پر بھی آپ کا ڈنکا بجے گا، صرف عرب نہیں، مکہ نہیں، حجاز نہیں، بلکہ عرب کے علاوہ عجم میں بھی آپ کی واہ واہ ہو جائے گی اور آپ کی سرداری وہاں بھی مانی جائے گی۔ تو وہ کہنے لگا ایسی بات ہے تو بتائیے، ہم حاضر ہیں۔ تو حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، پھر دیکھنا کیسے۔ تو وہ فوراً پھر اس بات سے تو ظاہر ہے وہ تیار ہی نہیں تھا، فوراً پھر گیا، مکر گیا کہ یہی تو رولا ہے، جھگڑا ہے ہمارا آپ کا۔ تو حضور نے فرمایا پھر اس کے علاوہ تم میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو اور بائیں ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دو اور مجھے کہو کہ لا الہ الا اللہ پر کمپرومائز ہو جائے، یہ چھوڑ دیں، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا مشن ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، اس لیے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن ساری باتوں کے باوجود آخری دم تک ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کو، مددگاری کو، حوصلہ افزائی کو، سرپرستی کو، باوجود ہے کہ محققین علماء کی تحقیق یہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لا سکے، وہ بیچارے مومنین میں شامل نہیں ہو سکے، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و معاونت میں اخیر کر دی۔ ہر قسم کی باتیں صحیح، تو تفسیر روح المعانی میں یہ بات لکھی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے بارے میں ایسا لفظ نہیں بولنا چاہیے جو توہین کا ہو۔ اس طرح کا جملہ ابو طالب کے بارے میں باوجود ہے کہ وہ ایمان پہ فوت نہیں ہوا، لیکن پھر بھی ان کی توہین کا کوئی جملہ نہیں بولنا چاہیے، ورنہ اس سے احساس اور خطرہ ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قرابت کی وجہ سے، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری دنیاوی ان کے احسانات ہیں، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی جب وہ کلمہ نہ پڑھ پائے پھر بھی حضور نے یہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا تا وقت ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے روک دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد سے یہی وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچا ابو طالب کے لیے بات فرمائی۔ اور پھر سورۃ توبہ کی وہ آیت نازل ہوئی جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں جو لوگ ایمان سے محروم ہیں، ان کے لیے آپ دعائے مغفرت نہ کریں اگرچہ وہ آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ سورہ توبہ کے اندر آیت موجود ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ دل سے خواہش تھی، ویسے تو ہر انسان کے بارے میں اور خصوصاً اس چچا کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آپ تو یہ چاہتے ہیں، آپ کی تو خواہش ہے، آپ کو تو محبوب ہے کہ وہ ہدایت پالیں، لیکن انک لا تہدی، ہدایت آپ کے بس میں نہیں ہے،
ہدایت کسی کو دینے نہ دینے کا اختیار وہ آپ کا نہیں ہے۔ انک لا تہدی، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے، من احببت، جس کو آپ چاہیں اور محبوب رکھیں، لیکن آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن ہدایت اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ہدایت دینا تو دور کی بات ہے، آپ کے علم میں بھی اتنا نہیں ہے کہ کس کو ہدایت ملنی ہے اور کس کو نہیں ملنی، کس کے مقدر نصیب میں ہے اور کس کے مقدر نصیب میں نہیں ہے، یہ بات بھی میرا اللہ جانتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، ہدایت پانے والوں کا علم بھی میرے اللہ کو ہے، اس کا علم بھی کسی اور کو نہیں ہے۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گیا، انک لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، جبکہ قرآن مجید اور تمام انبیاء، آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء اور خود قرآن مجید، اور پھر حضور کی ختم نبوت کے صدقے اب قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء یہ سب کے سب ہادی ہیں، قرآن بھی ہادی ہے اور سارے انبیاء بھی ہادی ہیں، علماء بھی ہادی ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہادی اعظم ہیں، اور اس پر مستقل کتاب ہے ہادی اعظم حضور کی سیرت پر۔ تو یہاں سوال ہے کہ جب قرآن خود کہہ رہے ھدی للناس کہ آپ لوگوں کے لیے ہدایت کرنے والے ہیں، نبی پاک بھی لوگوں کے لیے ہدایت کرنے والے ہیں، ہدایت تو تمام انبیاء کا منصب ہے، نبوت کا منصب ہی یہی ہے، تو یہاں فرمایا جا رہا ہے انک لا تہدی، آپ ہادی نہیں ہیں۔ تو بظاہر یہ دونوں باتوں میں ٹکراؤ لگتا ہے، تعارض لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف ہادی بھی کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف